اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا، میری خواہش جب تک اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائے، لا یؤمن، نبی کی زبان سے لفظ نکلا ہوا، خدا کی قسم وہ مؤمن نہیں ہو سکتا۔ میری خواہش یہ ہے کہ صاحب نیو ایئر منایا جائے، میری خواہش ہے جشن منایا جائے، دوستوں کے ساتھ پارٹی کی جائے، میری مرضی ہے، میں چاہتا ہوں۔ میں کون سا غلط کر رہا ہوں صاحب؟ میں کیا کر رہا ہوں صاحب؟ خالی کیک ہی تو کاٹ رہا ہوں۔ یہ زبان ہے آج کل کے نوجوان جنریشن کی۔ اللہ کے بندو، صرف وہ ایک کیک کا مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف ایک جشن کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر کتنی واہیات اور کتنی بے حیائی اس کے اندر موجود ہے، کبھی اس پر تو غور کرو۔ تمہارا وہ ایک کیک کاٹنے سے تمہارے نبی کی روح کو کتنی تڑپ ہوتی ہے، کبھی تم نے سوچا؟ ٹینک بانڈ سے لے کے اور نہ جانے کون کون سے راستے، پوری بے حیائی کا اڈا بنے بیٹھے ہیں حیدرآباد کا ماحول کے اندر۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اللہ ہی مجھے اپنے کرم سے اور ساری انسانیت کو معاف فرمائے، غیروں کے برابر مسلمان بھی کچھ کم نہیں ہے اس مسئلے میں۔ ایسی ایسی بے حیائی کے واقعات سننے میں آ رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ ہی اپنے کرم سے معاف کر دے، زبان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ایسے واقعات کو۔ مسلمان بچے، مسلمان بچیاں بس 12 بجنے کے انتظار میں ہیں، اور 12 کا گھنٹہ ہوا اور 12 کا کانٹا برابر ہوا، پھر جو واہیات کام شروع ہوئے، شراب نوشی تک معاملہ پہنچ گیا، زنا کاری تک معاملات پہنچ گئے۔ مسلمان بچے اور بچیوں کی بات میں کہہ رہا ہوں، اور بڑا افسوس ہوتا ہے ان پیرنٹس پر اور ان ماں باپ پر جو آزادی کے نام پر اپنی اولاد کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ پتہ نہیں ان کی نوجوان بیٹے اور بیٹیاں آج کی رات کہاں گزار رہے ہیں۔ بلکہ افسوس تو یوں ہوتا ہے کہ بہت سے گھرانوں کے اندر خود گھروں میں کیک کٹتے ہیں۔ ایک بڑے آدمی مجھ سے یوں کہنے لگے کہ صاحب اولاد کو باہر بھیجانے سے اچھا انجوائمنٹ گھر ہی کے اندر کر لیا جائے، تو وہ انجوائمنٹ گھر کے اندر کرنے کے واسطے ہم ذرا کیک کاٹ لیتے ہیں، تو برائی کیا ہے؟ اس ایک کیک کاٹنے کے اندر آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ بھی تو دیکھا کہ یہ ایجاد ہوا کہاں سے، یہ آیا کہاں سے، یہ واہیات رسم آئی کہاں سے؟ اسلام نے تو یہ تصور نہیں دیا کہ نیا سال کا جشن منایا جائے۔ اسلام نے تو یہ سبق دیا کہ انسان محاسبہ کرے اپنا، کہ مولا میری زندگی کا 1 سال گزر چکا ہے، جو حیات عارضی آپ نے دی تھی اے اللہ، وہ 1 سال میری حیات میں سے کم ہو گیا۔ یہ 1 سال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نے 1 سال کتنی اللہ کی مرضی کے موافق گزارا اور کتنا میں نے اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کیا۔ ہم میں سے کس کو اس کی توفیق ملتی ہے کہ وہ ایک رات بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ اس 1 سال میں میرے اللہ نے میرے اوپر کیا کیا نعمتیں نہیں کی؟ صحت والی نعمت دی، مال کی نعمت دی، کاروبار میں برکت کی نعمت دی، عافیت کی نعمت دی، اور میں نے اللہ کی کتنی فرما برداری میں اپنے اوقات گزارے۔ محاسبہ کرنے کا حکم اسلام نے دیا، لیکن ہم نے محاسبہ تو دور کی بات، بڑے بڑے مسلمان بیکریوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ انبار لگا ہے کیکوں کا باہر۔ پوچھا گیا تو پتہ ہے صاحب کیا کریں کہ صاحب کاروبار ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے۔ ارے بھائی، پیٹ کے مسئلے پہ کیا ایمان ہمارا اتنا کمزور ہو گیا؟ کیا ہم نے اس کمائی کو رزق کا سبب سمجھ رکھا؟ رازق تو اللہ کی ذات ہے، لیکن ایک وبا ہے، ایک سیلاب ہے، جس سیلاب کے اندر سبھی بہہ پڑے ہیں۔ عریانیت کا بازار گرم ہے، بے حیائی کا سیلاب، نہ واٹس ایپ اس سے بچا ہوا ہے، نہ فیس بک اس سے بچا ہوا ہے، اب تو سنا ہے انسٹاگرام اور نہ جانے کیا کیا اس قسم کی واہیات چیزیں آ رہی ہیں۔ بس مبارکبادیوں کا سلسلہ ہے، ہیپی نیو ایئر، اور پھر ایسے ایسی باتیں۔ میرے بھائیو، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، یہ خوشیاں اسلام نے منانے کا حکم نہیں دیا ہے، اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔
اور میں آپ کے سامنے صاف واضح طور پر عرض کر دوں، ہر مسلمان پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین کا۔ مسلمانی حکومت، مسلمانی کنٹریز کے ہم فالوور نہیں ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے فالوورز ہیں۔ بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ صاحب اسلام کے نام لیوا ممالک کے اندر بھی تو ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ امارات کے کی مثال مجھے دینے لگے کہ برج العرب اور برج الخلیفہ کو بھی تو منور کیا جاتا ہے، وہاں بھی تو علماء ہیں، وہاں بھی تو پورے اسلام پسند لوگ ہیں۔ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے پابند نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں، ہم منشأ نبی کے پابند ہیں، ہم اللہ کے نبی کے مرضیات پر چلنے والے ہم مسلمان ہیں۔ اگر کوئی غلط کرتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہو جاتا، غلط ہی ہے ہر صورت میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بات ختم کرتے ہوئے بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے جو ہمارے بڑے ہیں وہ اپنی نسلوں کی فکر کریں، اور جیسے ان کو باہر جانے سے روکیں، ایسے ہی یہ کیک کاٹنے کا جو سلسلہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر آ گیا ہے، اللہ کے واسطے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ کیونکہ حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو نیا سال کا استقبال ہے نا، یہ اصل میں کرسچن کے عقیدے سے اس کا تعلق ہے۔ مسلمان غالباً اس کو نہیں سمجھتا۔ وہ جو کرسمس کے موقع پر 25 دسمبر کو وہ سینٹا کروز کا نام کا شاید کوئی جو کرسچن میں ایک بوڑھا آدمی لال کپڑے پہن کر ایک شباہت اختیار کر کے جو گفٹس بانٹتا ہے، کبھی اس کے بارے میں ہم نے سوچا کہ یہ ہے کیا چیز؟ یہ کرسچنز کا عقیدہ ہے کہ یہ جو سال ہے یہ سال اب بوڑھا ہو چلا ہے، وہ سال کو انہوں نے بوڑھا بنایا، اور اگلے سال کے استقبال کے واسطے وہ انجوائمنٹ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دل اندر سے رو رہا ہے، غمگین اندر سے ہے، لیکن دکھاوا کرتے ہیں تاکہ آنے والا اگلا سال ہمارے واسطے ایسا خوش رہے جیسے اس وقت ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ عقیدہ اور اس تصور کے ساتھ وہ نئے سال کا استقبال کرتے ہیں، اور مسلمان بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مشابہت سے بھی بچیں، اور وہ کیکوں سے، وہ کیک کاٹنے سے، اور وہ آپس کے اس قسم کے مبارکبادیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے منشے پر اپنی زندگی کو چلانے کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی سمجھ کر ہمیں تو بلائیں لیکن اللہ کے نبی کے سامنے روک دیا جائے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے نبی حسرت کے ساتھ دیکھیں گے اور بڑی خوشی کے ساتھ بلائیں گے اور استقبال کریں گے حوض کوثر پر۔ وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں سے ہر مسلمان کو، ہر امتی کو ایک پیالہ نصیب ہوگا، اور وہ پیالہ اگر مل جائے تو وہیں سے سرٹیفکیٹ ہے کامیابی کا، اور اگر اس پیالے سے محروم کر دیا جائے تو پھر جنت میں داخلہ بھی بہت مشکل بن جائے گا۔ اور ایسا قیامت کے دن جس میں حلق سوکھ رہا ہوگا، اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے جب وہ پیالہ ملے گا، آقا نے فرمایا لا تظمأ بعدها ابدا، پھر اس کے بعد پورا دن ختم ہونے تک کبھی پیاس نہیں ہوگی۔ اس سے بڑی محرومی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک عاشق رسول جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی کی محبت میں گزاری ہو، اور کل قیامت کے میدان میں آقا کے دیدار سے اور آقا کے ہاتھ سے ملنے والے اس پیالے سے اسے روک دیا جائے، اس سے بڑی بدبختی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہی بتلایا گیا حدیث پاک کے اندر کہ اللہ سے اپنی امتی کو دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ قریب آئے گا حوض کوثر کے پاس، اور حضور پیالہ دے رہے ہوں گے، سیدنا حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اسے روک دیں گے، اور اللہ کے نبی پوچھیں گے کہ یہ تو میرا امتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرمایا جائے گا، اللہ کے نبی یہ ہے تو آپ کا امتی، لیکن اس نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بہت سی چیزیں اضافہ اور ایجادات کیے ہیں جو اسلام کے منشے کے خلاف تھا۔ اس موقع پر باوجود یہ کہ اب
امت پر حد سے زیادہ شفیق اور مہربان نبی کی زبان سے، جس نے زندگی بھر اپنے امتی کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کیا، میرے بھائیوں قیامت کے میدان میں وہ محبوب نبی اپنی زبان سے وہ لفظ استعمال کرے گا جو بخاری کے اندر موجود ہے، سحقا لہم، ایسوں کے واسطے دوری ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی اپنی نظروں سے دور کر دیں گے۔ اس سے بڑی حسرت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے ایک امتی کے واسطے؟ جو نبی جس پر ہم اپنی جان قربان کرنے تیار، جن کے نام پر ہم زندہ ہیں، جن کے نام کی محبت ہم اپنے رگوں میں محسوس کرتے ہیں، اگر وہی نبی اپنے سے ہمیں دور کر دے، اس سے بڑی محرومی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم یہ سوچیں، محاسبہ کریں کہ میرے اللہ، اب تک جتنی نافرمانی ہم نے تیری کی ہے، تیرے نبی کو ناراض کرنے والا عمل جو کیا ہے، اور اس قسم کے جو ہم نے کام کیے ہیں، میرے اللہ آج ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، جو پچھلے ہمارے اعمال ہو گئے اللہ آپ اسے معاف کر دیجئے، اور آئندہ ہماری زندگیوں کو آپ کے اور آپ کے نبی کے لائے ہوئے منشے کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بھائیوں، موت کا کوئی پتہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، کب آ جائے ایک لمحے کے اندر۔ ابھی آپ نے میڈیا سے جو حضرات واقف ہیں وہ جانتے ہیں انڈونیشیا کے اندر جو حال آیا، کسی کا تصور نہیں تھا، کوئی خواب و خیال نہیں تھا، ماہر موسمیات نے بھی کوئی پیشن گوئی نہیں کی تھی۔ اللہ کو اپنی قدرت کے اظہار پہ کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لمحے کے اندر ایک موج آئی اور موج کی نتیجے میں 365 آدمی کو ایک لمحے کے اندر ڈبو دیا، ختم ہو گئے۔ پھر ہزاروں کی تعداد میں سنا لوگ زخمی بھی ہیں اور لاپتہ بھی ہیں۔ سوچنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جس مقام پر ہم اللہ کے نبی کو ناراض کرنے والا عمل کرتے ہوں، اگر کوئی آفت آ جائے اور موت میں چلے جائیں، کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہی کے اخبار میں آیا یا کل کے اخبار میں، امریکہ کے اندر 3 بھائی بہن شارٹ سرکٹ میں جل گئے۔ یہی نیو ایئر منانے کے واسطے گھر پہ آئے تھے، ان کے ماں باپ یہاں آ گئے، وہ تعلیم کے واسطے وہاں رک گئے۔ عمر کم 16 سال اور 14 سال اور 13 سال کے بھائی بہن تینوں شارٹ سرکٹ ہوا اور پورا گھر جل گیا۔ ان ماں باپ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، سوچیں آپ۔ اس لیے ضرورت ہے کہ زندگیوں میں ہم تبدیلی لائیں۔ نافرمانیوں کا جو ہمارا سلسلہ ہے، ہم اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ہم تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی جو مختلف قسم کی آزمائشیں ہم لوگوں پر آ رہی ہیں، میرے بھائیوں، یہ ایک سنبھلنے کا موقع ہے، استغفار کرنے کا موقع ہے۔ ہم اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، اس کی ضرورت